بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين معصومین۔ دعائے حضرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. صلوات. معزز سامعین، قرآن کریم نے سورہ مائدہ کی اس آیت میں اس قدر نورانی پیغام دیا ہے، اس قدر محبت کا پیغام اور انسانیت کا پیغام دیا ہے کہ اگر آج اس پیغام پر ہم دنیا کے سارے مسلمان عمل کریں تو یقین جانیے کہ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہماری بہت ساری مشکلات دور ہو سکتی ہیں. کہ قرآن فرما رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے، لوگوں سنو، اگر کسی نے ایک بھی انسان کو قتل کر دیا تو اسے معمولی گناہ نہ سمجھو، بلکہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا ہے وہ ایک انسان کا قاتل نہیں، وہ سارے انسانوں کا قاتل ہے. اور اس کے بعد فرمایا دیکھو اگر تم نے ایک بیچارے غریب مسکین کی زندگی بچا لی، ایک انسان کی اگر تم نے زندگی بچا لی تو یہ مت سمجھو کہ تم نے فقط ایک کی زندگی بچائی ہے. دنیا تو یہ کہے گی کہ تم نے ایک کو بچایا ہے، مگر خدا تمہیں یہ کہے گا کہ تم نے سارے انسانوں کو بچایا. صلوات پڑھی محمد والے. عزیزان گرامی، اب بتائیے کس قدر یہ پیغام امن ہے، پیغام محبت ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم مسلمان ان آیتوں پہ اگر عمل کرتے ہوتے تو کبھی مسلمان کا خون نہ بہاتا. آج جو خون بہ رہا ہے یہ صرف مسلمانوں کا خون نہیں، یہ اسلام کا خون بہ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اسلام کے قریب آنے والے ہیں جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں وہ وہیں سے واپس چلے جاتے. تو کس قدر یہ عظیم نقصان ہو رہا ہے. لاکھوں جو مسلمان ہونا چاہتے تھے یا آنا چاہتے تھے وہ ہمارے کردار کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. لہذا آج اس کی اشد ضرورت ہے. جیسے کل آپ نے حدیث سنی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، دو مومنین کے دو دوستوں کے درمیان کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور اگر آپ ان کے درمیان صلح کر دیں تو کتنا ثواب ہوگا؟ شب قدر کی عبادت کا ثواب خدا عطا فرمائے گا. 70 سال کی عبادت کا ثواب خداوند عالم عطا فرماتا ہے. تو عزیزان گرامی، آج یہ بڑے بڑے فرقے جو مسلمانوں کے ہیں اگر ان کے درمیان ہم اختلافات دور کرا دیں تو اندازہ لگائیے کتنا عظیم الشان ثواب ملے گا. ہر ایک انسان اگر کوشش کرے تو کیوں نہیں ہو سکتا. اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ جڑ کو تلاش کیا جائے. دیکھیے عقائد کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ ہر انسان آزاد ہے کہ جس عقیدے کو قبول کرے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. اسلام نے زبردستی کا پیغام نہیں دیا. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ضرورت یہ ہے کہ ہم آج تعصبی مسلمان نہ پیدا کریں بلکہ ہم تحقیقی مسلمان پیدا کریں. تحقیق کے ذریعے سے، ریسرچ کے ذریعے سے آپ ایک جو بھی آئیڈیالوجی آپ کی سمجھ میں آئے، مگر تحقیق کے ذریعے سے. خاندانی مسلمان بننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے عقلانی مسلمان، عقل کے ذریعے سے اسلام کو سمجھیں تو تعصب خود بخود ختم ہو جائے گا، نفرتیں ختم ہو جائیں گی. عزیزان گرامی، لہذا کوشش یہ کی جائے کہ بچے سے لے کر جوان سے لے کر بوڑھے سے لے کر ہر انسان کو یہ پیغام دیا جائے کہ بھی آپ کا جو بھی عقیدہ ہے نا وہ تحقیقی رنگ اختیار اگر کر لیا اس نے تو خود بخود تعصب کی نجاست ختم ہو جائے گی. صلوات پڑھی محمد والے. اب یہ سب اگر مل کر کوشش کریں، خصوصاً یہ میڈیا والے، ٹی وی والے، تو یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. دیکھیے اختلاف، سب سے زیادہ فرقہ پرستی کی لعنت اسلام کے اندر کب داخل ہوئی؟ جب مسلمانوں نے مسجدیں الگ الگ بنانا شروع کی. آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد ایک تھی، خلافت اول میں مسجد ایک تھی، دوسری خلافت، تیسری خلافت، چوتھی خلافت، یہاں تک چلتے جائیے
کہ مساجد الگ الگ نہیں تھی، ایک مسجد ہوتی تھی، وہیں پر سارے لوگ آ کے نماز پڑھتے تھے. لیکن جس دن الگ الگ مسجدیں ہونے لگیں کہ یہ شیعوں کی مسجد ہے، یہ سنیوں کی مسجد ہے، یہ حنفیوں کی مسجد ہے، یہ مالکیوں کی مسجد ہے، یہ شافیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، اب مسجد اللہ کی کوئی رہی. جب یہ صورت اختیار ہو گئی، یہ جب ہمارے حالات ہو گئے کہ مسجد تو اللہ کی ہے، مگر کہا نہیں جی یہاں ہم نماز نہیں پڑھیں گے، یہ بریلویوں کی ہے، نہیں اس مسجد میں نماز نہیں ہوگی، یہ جناب شیعوں کی ہے، یہ سنیوں کی ہے. عزیزان گرامی، جب مسجدیں الگ الگ بننے لگیں تو شیطان کو بہترین موقع ملا کہ اب اختلافات ایسے ڈالوں گا کہ قیامت تک ختم نہ ہوں. کیوں؟ مثلا بھائی بریلویوں کی مسجد ہے، کسی نے پتھر پھینک دیا اور کہہ دیا بھائی یہ شیعوں نے پھینکا ہے. شیعوں کی مسجد ہے، کسی نے پتھر پھینک دیا، کہا یہ بریلویوں نے پھینکا. اب آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے شیطان کے لیے کام بہت آسان ہو گیا. اگر سارے مسلمان ایک مسجد میں نماز پڑھتے تو نہ کوئی مسجد جلتی اور نہ کوئی مسجد میں مسلمان مارا جاتا. صلوات پہ محمد وآلہ. عزیزان، اگر آج بھی کوئی مجاہد آگے بڑھے اور یہ پیغام ہر ایک جگہ پر پہنچائے کہ بھائی اگر اختلافات ختم کرنا چاہتے ہو مسجد ایک ہو، شیعہ سنی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، سنی شیعہ کے پیچھے پڑھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ سارے اختلافات ہیں جو شیطان چاہتا ہے کہ مسلمان کبھی متحد نہ ہو. مسلمان اگر متحد ہوئے، مسلمان مضبوط ہوئے تو اسلام مضبوط ہوگا. صلوات پہ محمد وآلہ محمد. اب یہ چیز کوئی ناممکن نہیں ہے. انشاءاللہ میڈیا والے، آپ، ہم سب مل کر کوشش کریں تو انشاءاللہ ایک دن یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے دنیا میں، پاکستان، ہندوستان، عراق ہو، ایران ہو، ترکی ہو، ایک مسجد ہو تاکہ اختلافات ختم ہو جائیں. اور دوسری جو بڑی جڑ ہے نا، وہ کاروباری مولوی ہیں. جب تک کاروباری مولویوں سے ہم آزاد نہیں ہوں گے تب تک فرقہ پرستی کی لعنت، قوم پرستی کی لعنت ختم ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ کاروباری مولوی کیا ہیں؟ وہ ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں تاکہ شہرت انہیں ملے، ان کے پیسے زیادہ ہوں، اور ان کے اندر ذرہ برابر خوف خدا نہیں ہے. اگر آپ جتنے بھی یہ تعصب پھیلانے والے شیعہ مولوی ہوں، سنی مولوی ہوں، ان کی تقاریر کو غور سے سنیں تو وہ کتنی بڑی خیانت کرتے ہیں. کبھی کبھی تو وہ آیتوں کے ترجمے غلط کرتے ہیں. یعنی ذرہ برابر ان کسی کے دل میں ایمان ہو تو کیا قرآن کی آیت کا ترجمہ بدل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بدل سکتا ہے. یعنی ثابت یہ ہے کہ یہ فرقہ پرستی پھیلانے والے جو مولوی، ان کے دل میں ذرہ برابر ایمان نہیں. یہ صرف وہوہ چاہتے ہیں، یہ صرف مجمع بڑھانا چاہتے، آیتوں کا ترجمہ غلط. اور دوسرے فرقے کو، اپنے مجمع کو خوش کرنے کے لیے جو ریفرنسز، حوالے دیے جاتے ہیں وہ اتنے جھوٹے ہوتے ہیں، اتنے غلط ہوتے ہیں کہ اگر وہ پورا ریفرنس اسی مجمع کو مل جائے تو اسی مولوی کو پتھر مارنے لگیں کہ یہ تو ہمارے ہی خلاف ہے. صلوات پڑھی محمد وآلہ. یہ فرقہ پرستی پھیلانے والے مولوی قوم کو دھوکہ دیتے ہیں، چاہے شیعہ ہوں یا سنی ہوں. غلط حوالے دیتے ہیں، غلط تفسیر بیان کرتے ہیں، کبھی اخلاقی بات نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتے جس سے اتحاد ہو جائے، محبت ہو جائے، اخلاق کا درس ہو جائے. نماز کی بات یہ کبھی نہیں کرتے، روزے کی بات یہ نہیں کرتے، پردے کی بات کبھی نہیں کرتے. جتنی شرافت کی باتیں ہیں وہ تو ساری ایک ہے نا بھئی. اخلاقی باتیں جو ہیں، کیا شیعہ سنی میں کوئی اختلاف ہے؟ شیعہ بھی کہتا ہے جھوٹ گناہ ہے کبیرہ ہے، سنی بھی کہتا ہے جھوٹ گناہ ہے کبیرہ ہے، شیعہ بھی کہتا ہے شراب پینا حرام ہے، سنی بھی کہتا ہے شراب پینا حرام. مگر یہ مولوی کبھی وہ باتیں نہیں بتلاتے جو قوم کی بہتری کے لیے ہوتے. یہ وہ باتیں کرتے جس سے نفرت ہو. عزیزان گرامی، دیکھیے ہمارا عقیدہ جو بھی ہے ہم آزاد ہیں، کسی اور کا جو عقیدہ آزاد ہے، لیکن یہ کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ جو ہمارے عقیدے کو نہیں مانتا ہم اس پہ کفر کا فتویٰ لگانا شروع کریں؟ کبھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لا اکراہ فی الدین. آپ اگر کسی کو کہیں گے بھائی تم کافر ہو تو کیا وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا؟ اسی لیے قرآن نے کہا کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا بھلا مت کہو ورنہ وہ تمہارے سچے خدا کو کہے گا. دعوت فکر دیں، تحقیق کریں. مثلا کل آپ نے سنا کہ بھائی ہمارا عقیدہ ہے شیعہ سنی اکثر بریلوی، شیعہ بریلوی جتنے بھی ہیں، شیعہ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، اکثریت کا عقیدہ ہے کہ ہم دعاؤں میں واسطے کے قائل ہیں، وسیلے کے قائل ہیں.
اور قرآن کی آیت بھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو. لیکن اب کچھ لوگ ہیں ایسے فرقے وہ وسیلے کو نہیں مانتے، تو کیا ہم انہیں برا بھلا کہیں؟ نہیں، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا. انہیں بھی چاہیے کہ اپنا